اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مشاہدین کرام، نجف اشرف سے المعارف العلویہ انٹرنیشنل شارٹ کورس کا یہ تیسرا درس ہے جس میں نکاح کے احکام کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا کہ اگر کسی لڑکی کو، کسی خاتون کو شادی کی پیشکش کرنی ہے کہ جسے ہم پرپوزل کہتے ہیں، تو اس کے فقہی احکام کیا ہیں اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے کہ کسی بھی شادی شدہ خاتون اور اسی طریقے سے جس خاتون کو طلاق ہوئی ہو اور وہ طلاق رجعی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو، تو ایسی خاتون کو شادی کی پیشکش کرنا، اسے یہ کہنا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ شرعی طور پہ حرام کام ہے اور جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ شادی شدہ خاتون یا جو طلاق کی عدت رجعی میں ہے، میں اس سے بڑے واضح انداز میں نہیں کہتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اسے اشارتاً، کنایتاً یہ ایک میسج کنوے کر دیتا ہوں کہ میں تم سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ لکھا کہ اشارتاً بھی کسی خاتون کو، یہ شادی شدہ خاتون کو یہ پیشکش کرنا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے اس پیشکش سے اس خاتون کے اپنے شوہر کے لیے نافرمان بننے کا خوف ہو یا خوف نہ ہو۔ بس تھوڑا سا ایک دقیق فرق ہے کہ اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ میں اسے اشارتاً اور کنایتاً شادی کی پیشکش کروں گا، تو پھر بھی یہ خاتون جو ہے وہ اپنے جو شوہر ہے اس کے ساتھ حالات خراب نہیں کرے گی۔ اگر اس چیز کا اطمینان بھی ہو تو پھر بھی سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ احتیاط واجب کے طور پہ پھر بھی اشارتاً اور کنایتاً اسے شادی کی پیشکش کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی بھی شادی شدہ خاتون یا جسے طلاق ہوئی ہو اور وہ طلاق رجعی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو، تو اسے شادی کی پیشکش کرنا چاہے واضح اور کھلے انداز میں ہو، چاہے جو ہے وہ اشارتاً اور کنایتاً ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر خاتون جو ہے وہ طلاق رجعی میں نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ عدت جو گزار رہی ہے وہ عدت وفات ہے، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، یا طلاق اسے جو ہے وہ ایسی ملی ہے کہ جس میں رجوع کا آپشن نہیں ہوتا شوہر کے لیے، جس کی انشاءاللہ تفصیلات جب ہم طلاق کے احکام شروع کریں گے تو وہاں پہ آئیں گی۔ تو اس صورت میں سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ ایسی خاتون کو جو ہے وہ شادی کی پیشکش کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہی رہتی ہے کہ ایسے الفاظ کا وہ انتخاب کرے کہ جو الفاظ حیا کے مطابق ہوں اور ایسے الفاظ بیہودہ قسم کے نہ ہوں کہ جو شرم و حیا سے جو ہے وہ عاری ہوتے ہیں، یعنی ایک مہذب انداز میں، مہذب الفاظ میں، تہذیب کے دائرے میں رہ کر وہ جو خاتون جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور وہ عدت بائن گزار رہی ہے، عدت وفات گزار رہی ہے، یا اس کے علاوہ جو خاتون عدت رجعی کے علاوہ کوئی عدت گزار رہی ہے، تو اسے مناسب انداز میں جو ہے وہ شادی کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ موضوع گفتگو ہمارا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی شادی شدہ نہیں ہے تو کیا اسے شادی کے لیے پرپوز کر سکتے ہیں؟ اگر پرپوز کر سکتے ہیں تو اس کے فقہی احکام کیا ہیں؟ اگر میں واضح انداز میں کہوں کہ کسی لڑکی کو یہ کہنا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی، تو اس میں کوئی شرعی طور پہ مشکل نہیں ہے، لیکن جو مشکل ہے کہ جب محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ یعنی ایک لڑکے کے لیے کسی لڑکی کو یہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو، اسے کہنا، یہ شرعاً حرام ہے اور اس کی اجازت فقہ میں نہیں ہے۔ جب تک کسی لڑکی کے ساتھ نکاح نہ ہو جائے، عقد نہ ہو جائے، چاہے رخصی ہو یا رخصی نہ ہو، جب تک نکاح نہ ہو جائے اس کے ساتھ محبت کے اوپر مشتمل کوئی بھی جملہ کہنا، کوئی بھی محبت کا اظہار کرنا اس کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف تمام مؤمنین اور مؤمنات جو سن رہی ہیں ہمیں وہ متوجہ رہیں کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کسی سے محبت کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب ایک لڑکا اور لڑکی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کریں گے اور گفتگو میں ایک دوسرے کو ہم جانیں گے، پہچانیں گے، تو یہ گفتگو جو ہوتی ہے جس میں
ایک دوسرے کو پسند کیا جاتا ہے اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہوا کرتی۔ تو لہٰذا نکاح سے پہلے اس طرح کی گفتگو کرنا یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں پیش آتا ہے کہ نکاح نہیں ہوتا لیکن رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے، اور منگیتر کے ساتھ پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، فون پہ میسیج گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو کیا منگیتر کے ساتھ گفتگو کرنا جائز ہے؟ تو اس کا واضح جواب سید ثانی دامت ظل العالی نے یہ لکھا کہ منگیتر سے جب تک نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک وہ منگیتر ایک نامحرم لڑکی ہے، جس طرح عام دیگر خواتین ہوتی ہیں، دیگر لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ گفتگو کرنا، محبت کے اوپر مشتمل گفتگو کرنا، اپنے جو ہے وہ محبت کا اظہار کرنا، پسند کا اظہار کرنا، یہ سارے کام حرام ہوتے ہیں، یہ کام شرعی طور پہ جائز نہیں ہیں۔ اور یہاں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ یہ ایک سوال بڑا ابھی آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ کیا کسی لڑکے کا لڑکی کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بالکل حرام ہے اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے؟ تو یہاں پہ سید ثانی دامت ظل العالی نے یہ فرمایا اور یہ لکھا اپنی رسالہ عملیہ میں اور فتاویٰ میں، اور جو ان سے سوالات پوچھے گئے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر 4 شرائط کی رعایت کی جائے تو پھر ایک لڑکے کا لڑکی سے گفتگو کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ 4 شرائط کون سی ہیں؟ سب سے جو پہلی شرط وہ یہ رہتی ہے کہ گفتگو کے دوران کوئی جنسی لذت کا احساس نہ ہو، شہوت نہ آئے۔ وہ جو ایک جنسی لذت ہوتی ہے، چاہے وہ بہت خفیف سی اور تھوڑی سی، وہ جو پہلا احساس ہوتا ہے، سیکشول جو احساس ہوتا ہے، وہ احساس بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ بنیادی شرط ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ مشکل شرط ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی لڑکی سے گفتگو کرے اور وہ کہے کہ میں اس لڑکی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ کہے کہ میری گفتگو میں جو ہے وہ شہوانی لذت نہ آئے، جنسی لذت کا وہ تھوڑے سا تھوڑا اور ایک خفیف مرحلہ جو ایک تھوڑی سی احساس ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو، تو یہ یعنی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ عام طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ پہلی شرط رہتی ہے کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو نامحرم ہے، تو بنیادی شرط یہ ہے کہ گفتگو کے دوران جنسی شہوت، لذت، سیکشول احساس یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ تھوڑے سے تھوڑے درجے کے کیوں نہ ہو۔ دوسری شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ گناہ میں پڑنے کا خوف نہ ہو، جسے ریبہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے فقہی تعبیر میں۔ گناہ میں پڑنے کا یہ خوف ہوتا ہے کہ ایک لڑکی سے بات کی تو فی الحال تو کوئی شہوت وغیرہ کا ایشو نہیں ہے، کوئی جنسی اور سیکشول احساس نہیں ہے، لیکن بات کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو یہ ڈر ہے کہ ابھی شیطان وسوسہ ڈالے گا، تو میں مزید کیا ہے لڑکی کے ساتھ، کسی اور لڑکی کے ساتھ میں گفتگو کروں گا اس طرح کی، یا مزید کوئی تصویریں دیکھوں گا، یا انٹرنیٹ پہ سرچ کروں گا لڑکیوں کو اور اس کو دیکھوں گا، اس طرح کا وسوسہ میرے ذہن میں پیدا ہو جائے گا، جس کا سبب کیا بننا ہے، اس لڑکی کے ساتھ گفتگو کرنا بنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پہ جب میں نے اس سے گفتگو کی تو کوئی سیکشول اور جنسی احساس نہیں تھا، لیکن گفتگو جب مکمل ہوگی تو بعد میں اس طرح کا میرے اوپر خطرہ لاحق ہوتا ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں مزید پھر ایسی سرچ کرتا ہوں، چیزیں دیکھتا ہوں، اور میرا ذہن جو ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ دوسری شرط ہے کہ کسی خاتون یا کسی لڑکی سے گفتگو کرنے کے بعد، گفتگو کرنے کے دوران اس طرح کا خطرہ بھی انسان کو نہ ہو۔ یہ 2 شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ گفتگو کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ایک دوسرے سے عشق اور محبت کا اظہار نہ ہو۔ اگر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہے، عشق کا اظہار ہے، تو وہ واضح سی بات ہے کہ کوئی بھی نامحرم خاتون ہے جو آپ کے نکاح میں نہیں ہے، جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہوا، اس کے ساتھ اظہار محبت کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ تیسری شرط ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ خاتون جب گفتگو کرے تو وہ آواز کو خوبصورت نہ بنائے، بڑے باریک طریقے سے اور خوبصورت بنا کے آواز کو پیش کرے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ سے گفتگو کرے کہ جس آواز کے اندر جو ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس آواز کو جو ہے وہ پسند کرنے لگتا ہے، اور سیکشول احساس اس کا جو ہے وہ وہاں سے جنم لیتا ہے، جس کو فقہ میں کیا کہتے ہیں، ہیجان انگیز قسم کی آواز۔ تو یہ بھی خاتون کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 اگر شرائط کی رعایت کی جائے، یعنی کوئی جنسی شہوت کا احساس نہ ہو، اور حرام میں پڑنے کا خوف نہ ہو، موضوع جو ہے وہ گفتگو کا وہ عشق اور محبت نہ ہو، اور خاتون بھی جو ہے وہ عام طریقے سے گفتگو کرے گی، وہ اپنی آواز کو بنائے گی نہیں، باریک نہیں کرے گی، خوبصورت نہیں بنائے گی، تو پھر اس خاتون کے ساتھ گفتگو کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ متوجہ رہے کہ اگر کوئی اپنی محرم خاتون سے
یعنی اس کی اگر کوئی پھپھو ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ بہن ہے، اس کے ساتھ بھی اگر گفتگو کرتے ہوئے یہی پرابلم پیش آ رہی ہے تو یہ گفتگو اس کے ساتھ بھی کیا جائز نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ کہ کیا نامحرم خاتون سے ہم مذاق کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ میری منگیتر ہے، میں اس سے مذاق کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو مذاق کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی اگر وہ سیکشول احساس آ جاتا ہے تو وہ مذاق کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کیا کہ کوئی بھی کسی لڑکی کے ساتھ مذاق کرنا کہ جو عام طور پہ دیندار گھرانوں میں ایک مناسب حرکت نہیں سمجھی جاتی، مناسب رویہ نہیں سمجھا جاتا، تو اس طرح کا مذاق کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے واضح ہوگی کہ منگیتر جو ہے وہ ہمیشہ نامحرم ہی رہتی ہے، اور یہ اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے ساتھ مذاق کرنا، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ باہر نکل جانا اور گھومنا پھرنا، یہ سارے کام کہے جائز نہیں ہوا کرتے۔ اور یہ سید سیستانی نے جب سوال ہوئے ان کی ویب سائٹ کے اوپر کہ میں کیا اپنی منگیتر خاتون کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتا ہوں، تو فرمایا کہ یہ نکاح سے پہلے ایک نامحرم خاتون ہے، تم اس طریقے سے اس کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو یہاں تک کہ ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ اب جو ایک اور ٹاپک جس سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہم جب کسی خاتون سے بات نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اس طرح کا محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، تو پھر رشتہ طے کرنے سے پہلے کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہم اسے دیکھ لیں ایک دفعہ یا نہ دیکھ لیں؟ اور پھر جب دیکھ لیں تو اس کی کیا شرائط ہوں گی، پھر اس کے کیا احکام ہوں گے؟ تو اس کی انشاءاللہ تفصیلات ہم اگلے درس میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہم آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھنے جا رہے ہیں کہ جو موجودہ درس کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ کیا شادی شدہ خاتون کو پرپوز کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر شادی شدہ خاتون کو پرپوز کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو خاتون شادی شدہ نہیں ہے، کوئی لڑکی شادی شدہ نہیں ہے، کیا اس سے محبت کا اظہار کرنا، اس سے یہ کہنا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سوال کہ کیا منگیتر خاتون سے بھی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ اور اسی کے ساتھ یہ سوال بھی آپ ایڈ کر لیں کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ، کسی بھی نامحرم خاتون کے ساتھ گفتگو کرنے کی وہ 4 بنیادی شرائط کون سی ہیں؟ ان شرائط کو آپ لکھیں اور واضح کریں کہ کیا ان شرائط کا پایا جانا ممکن ہے یا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اور آخری سوال کہ کسی بھی نامحرم خاتون سے، کسی بھی لڑکی کے ساتھ مذاق کرنا، کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کو بھی کیا آپ واضح کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔